بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہدایت النحو کا سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وجہ حصر پڑھی تھی۔ آج ہم اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں پڑھیں گے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ فحد الاسم، اسم کی تعریف۔ حد معنی تعریف۔ کلمتن، ایسا کلمہ ہے، یعنی اسم ایسا کلمہ ہے، تدل، جو دلالت کرتا ہے، علی معنی فی نفسہا۔ فی نفسہا کا مطلب اپنے معنی پر، غیر مقترن، اور نہیں ملا ہوتا، یعنی وہ جو معنی ہے نہیں ملا ہوتا، بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ۔ یعنی اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر اور نہیں ملا ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ تین زمانے کون سے ہیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں۔ اعنی، میری مراد، الماضیہ، ماضی، والحالہ، اور حال، والاستقبالہ، اور مستقبل ہے۔ یعنی وہ جو تین زمانے ہیں اس سے میری مراد زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ہے۔ کَرَجُلٍ وَعِلْمٍ، جیسا کہ رجل اور علم، یہ دو اسم کی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اب رجل ایک کلمہ ہے، اس کا معنی ہے مرد۔ یہ جو معنی مرد ہے یہ کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح علم، یہ ایک کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے جاننا۔ یہ جاننا ایک مصدری معنی ہے جو کسی بھی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ وَعَلَامَتُهُ، اور اس کی علامت، کس کی؟ اسم کی۔ صحت الاخبار عنہ، اس کے یعنی اسم کے بارے میں خبر دینا درست و صحیح ہو۔ یعنی یہ اسم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہو۔ صحت الاخبار عنہ کا مطلب لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا درست ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ مسند الیہ ہو۔ نحو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اس میں زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے، قائم کی اس کی طرف اسناد کی گئی ہے۔ مسند الیہ کہتے ہیں مبتدا کو، تو یہاں صاف لفظوں میں بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسم کی نشانی یہ ہے کہ وہ مبتدا ہو، مسند الیہ ہو یعنی مبتدا ہو۔ والاضافۃ، اور مضاف ہونا، یہ اسم کی دوسری نشانی ہے۔ نحو غلام زید، جیسا کہ زید کا غلام۔ اس مثال میں لفظ غلام یہ اسم ہے جو کہ زید کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ ودخول لام التعریف، اور تعریف کے لام کا داخل ہونا۔ یعنی اسم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر لام تعریف داخل ہو جائے، یعنی الف لام تعریف کا داخل ہونا۔ کر رجلی، دیکھیں یہ رجل تھا، اس پر الف لام داخل ہوا، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اسم کی نشانی ہے اس پر الف لام داخل ہوتا ہے، الف لام تعریف جو کہ اس کو مرفع بناتا ہے۔ والجر والتنوین، ان دونوں کا جو عطف ہے وہ لام تعریف کے اوپر ہے، یعنی یہ دونوں جو ہے لام تعریف کے واسطے سے دخول مصدر کے مضاف الیہ بنیں گے۔ اور جر اور تنوین کا داخل ہونا، یعنی اسم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جر داخل ہو، جس کے اوپر تنوین داخل ہو۔ نحو، جیسے بزیدن، اس مثال میں یہ جو زیدن ہے اس میں دال کے نیچے دو زیر ہے، یعنی تنوین ہے، تو یہ اسم ہے، کیونکہ اسم کی نشانی ہے کہ اس پر تنوین آتی ہے۔ اچھا، وہ جو دو زیر ہے وہ جر بھی ہے، اور جر ہونا یہ اسم کی نشانی ہے کیونکہ اسم پر ہی جر آتا ہے، تو یہ دو نشانیاں ہیں بزیدن، جو دو زیر ہے اسی میں دونوں نشانیاں ہیں کہ یہ جر بھی ہے اور تنوین بھی ہے۔ والتثنیۃ، اور تثنیہ ہونا، یعنی اسم کی نشانی ہے کہ وہ تثنیہ ہوتا ہے، جیسے مسلمانی، دو مسلمان مرد۔ والجمع، اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے، جیسے مسلمون، بہت سارے مسلمان مرد۔ اچھا، والنعت، اور موصوف ہونا،
موصوف ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے، جیسے رجل عالم، یعنی عالم مرد، اس میں جو رجل ہے یہ موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، تو رجل موصوف ہے، نعت ہے، تو یہ اسم ہے۔ والتصغیر اور مصغر ہونا، مصغر ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد اور رجیل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا مرد، تو جس کے اندر چھوٹے پن کے معنی پائے جائیں وہ تصغیر کہلاتا ہے۔ تو رجیل اس میں چھوٹے پن کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اسم ہے۔ والنداء اور حرف ندا کا ہونا یا منادہ ہونا، یعنی اسم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حرف ندا داخل ہوتا ہے، یا جو منادہ ہو جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا گیا ہو، جیسے یا زیدو، اس میں زیدو جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر یا داخل ہے۔ اسی طرح یا عبداللہ، اس میں عبداللہ جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر یا داخل ہے اور یہ یا کا منادہ ہے۔ فَإِنَّ بے شک کُلَّ ہَذِهِ یہ سب، یعنی یہ جو اوپر آپ کو نشانیاں بتائی ہیں نا، یہ سب خواص الاسم، اسم کے خواص ہیں، اسم کی خاصیات ہیں، یعنی یہ چیزیں اسم میں پائی جاتی ہیں۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اب وہ جو پہلی اسم کی نشانی بتائی تھی صحت الاخبار عنہ، اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اور اخبار عنہ کا معنی ان یکونا کہ وہ ہو، کون؟ یعنی اسم، محکوماً علیہ، محکوم علیہ، یعنی اخبار عنہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اسم محکوم علیہ ہو، اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہو۔ کس طرح حکم لگایا گیا ہو اس کی کنڈیشن بتا رہے ہیں۔ لِکَوْنِهِ فَاعِلًا، اس کے یعنی اسم کے فاعل ہونے کی وجہ سے، او مفعولاً اس کے مفعول ہونے کی وجہ سے، یہاں مفعول سے مفعول ما لم یسمى فاعلہ مراد ہے، یعنی نائب الفاعل مراد ہے۔ تینوں کی مثال دوں گا انشاءاللہ۔ او مبتداً، یا اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، فاعل یا نائب الفاعل یا مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ فاعل ہونے کی مثال جیسے ناصر زیدن، اس میں ناصر فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، لہٰذا یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر حکم لگایا ہے کہ اس نے مدد کی ہے، یہ زید نے۔ اسی طرح ضُرِبَ زیدن، زید کو مارا گیا، اس میں جو ہے زیدن یہ فاعل تو نہیں ہے لیکن یہ نائب الفاعل ہے، فاعل کی جگہ پر ہے، کیونکہ اگر یہاں فاعل ہوتا تو وہ مرفوع ہو جاتا۔ تو ضُرِبَ زیدن کے اندر جو زیدن ہے یہ نائب الفاعل ہے، فاعل کی جگہ پر ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اچھا، اسی طرح زیدن قرأ، زید نے پڑھا، اس میں زیدن جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، اس کلمے کو کہا کیا جاتا ہے؟ تو اب تک تو ہم نے یہی پڑھا کہ اس کو اسم کہا جاتا ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ اس کلمے کو اسم کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دو موقف ہیں، بصری کہتے ہیں اس کو اسم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سم ون سے مشتق ہے، سم ون سے بنایا گیا ہے، اور کوفی کہتے ہیں کہ وہ وسمن سے بنا ہے۔ سم ون کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا اور وسمن کا مطلب ہوتا ہے نشانی ہونا۔ تو بصری کہتے ہیں دیکھیے کہ کلمہ جو ہے یہ ہے مقسم، یعنی تقسیم ہونے کی جگہ یا وہ چیز کہ جس سے تقسیم ہوئی، اور کلمے سے تین چیزیں نکلی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں تقسیم ہوئی ہیں اس سے، تو جو کلمے سے نکلی ہیں تقسیم ہو کر یہ کہلاتی ہیں قسیم۔ اسم جو ہے یہ فعل اور حرف دونوں کے لیے قسیم ہے، فعل حرف اور اسم کے لیے قسیم ہے، حرف اسم اور فعل کے لیے قسیم ہے۔ تو اسی کو بصری کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اسم جو ہے نا یہ اپنی دونوں قسیم پر یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، ان معنی میں کہ حرف اپنا معنی بیان کرنے میں فعل اور اسم کا محتاج ہوتا ہے، فعل اپنا معنی بیان کرنے میں زمانے کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ جو اسم ہوتا ہے یہ اپنا معنی بیان کرنے میں
دوسرے کلمے کا بھی محتاج نہیں ہوتا اور زمانے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے یہ چونکہ اپنے قسیم یعنی فعل اور حرف پر بلند ہے اسم، تو اسی سے کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّا، اور اس کو کہا گیا یعنی اسم کو، اسمن اسم، اور اس کو یعنی اسم کو اسم کہا جاتا ہے لِسُمُوِّهِ، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، یعنی اسم کے بلند ہونے کی وجہ سے، کس پر؟ عَلَىٰ قَسِیمَیْہِ، اپنے دونوں قسیم پر۔ اسم کے جو دو قسیم ہیں وہ فعل اور حرف ہیں، تو اسم چونکہ اپنے دونوں قسیم پر بلند ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے، کیونکہ سمون کا مطلب بھی ہوتا ہے بلند ہونا، تو اسم کو سمون سے بنا دیا گیا۔ یہ اسمن سمون سے کیسے بن گیا؟ سمون کے اندر تو سین ہے، پھر میم ہے، پھر واو ہے، جبکہ اسمن کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ لگا ہے جس کے تحت سمون سے اسمن بن گیا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں سے نفی کر رہے ہیں کوفیوں کے موقف کی، کہہ رہے ہیں کہ لا لِکَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ اسم کے معنی پر نشانی ہونے کی وجہ سے، یعنی کوفی کہتے تھے کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسم بنا ہے وسمن سے، اور وسمن کا مطلب ہوتا ہے نشانی، تو اسم بھی چونکہ اپنے معنی پر نشانی ہوتا ہے اور وسمن کے معنی بھی نشانی ہے، لہٰذا اسمن وسمن سے بنا ہے۔ تو جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اسم کو وسمن سے نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ بات ہو تو فعل بھی تو اپنے معنی پر نشانی ہے، حرف بھی اپنے معنی پر نشانی ہے، پھر اسم بھی اپنے معنی پر نشانی ہوگا، تو تینوں میں پھر یہ ایک بات مشترک ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، پھر اسم کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی۔ ہاں اگر اسمن کو سمون سے بناتے ہیں نا تو پھر خصوصیت آ جائے گی، کیونکہ سمون کے معنی ہے بلند ہونا، اور اسم جو ہے یہ اب فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے معنی پر دلالت کرنے میں، اس لیے اسمن کو سمون سے بنایا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس عبارت کا ترجمہ، اعراب اور مفہوم کلیئر ہو گیا ہو۔